انسان کی زندگی میں دو ہی کیفیتیں ہوتی ہیں، یا انسان خوش ہوتا ہے یا انسان غمگین ہوتا ہے۔ غم کے اندر انسان کی کیفیت جدا ہوتی ہے، خوشی میں انسان کی کیفیت جدا ہوتی ہے۔ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ ان غم کے موقع پر یا تو غلط راستے پر چڑھ جاتے ہیں، یا غم کی وجہ سے بہت سارے لوگ خدا سے قریب ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ خوشی کے اندر اپنے رب کو بھول جاتے ہیں اور یاد الہی سے غفلت کے شکار ہو کر بے چینی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی کتاب وہ عظیم ترین کتاب ہے جس نے خوشی میں بھی جینے کا طریقہ سکھایا اور غم میں بھی جینے کا طریقہ سکھایا، اور اللہ عز و جل کسی کو اتنا غم میں گرفتار کرتا ہی نہیں جس کی بندہ کیپیسٹی نہ رکھتا ہو۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ انسان کو جو مقام خوشی میں نصیب نہیں ہوتا وہ غم میں نصیب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے کسی کے درجے کو بہت بلند لکھ دیا ہوتا ہے، لیکن اس بلند مقام پر انسان عبادت و ریاضت کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتا تو اللہ اسے غم میں گرفتار کر دیتا ہے، اور اس غم میں گرفتار ہونے کی وجہ سے جب غم میں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں صبر کا نذرانہ پیش کرتا ہے، ذکر کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس مقام تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ غموں کی بھی قسمیں ہیں، بہت سارے غم اچھے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دیکھ لیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا غم نہیں تھا، امت کا غم تھا، تو یہ غم بہت اچھا ہے۔ اگر کسی پریشان انسان کو پریشانی میں دیکھ کر کوئی غمگین ہو جائے تو یہ غم بہت اچھا ہے۔ تو غم کی بھی کئی قسمیں ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی پھر میں کبھی روشنی ڈالوں گا۔ تو آج میں آپ کو غموں سے نکلنے کا اور غموں سے نجات کے راستے کا سیکنڈ پارٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اگر اس میں جو حدیثیں اور آیات جو میں بیان کرنے والا ہوں انشاءاللہ، اور اس میں جو علاج بتایا گیا ہے، اس علاج کے ذریعے انسان اپنے غم اور اپنی پریشانی سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اور ذُنُّون کو یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو جب غصہ چلا، جب غصے میں وہ چلے تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اندھیروں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بھیجا ہوا۔ واقعہ دراصل یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، مبلغین اور علماء خاص طور پر غور سے سماعت فرمائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام دلائل کی روشنی میں، آخرت کے عذاب کے ڈرانے کے ذریعے بہت سارے طریقوں سے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے، بلاتے، لیکن لوگ تھے جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بے پناہ محنت آپ نے کی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ دعوت قبول نہیں کر رہے تو جلال میں آ گئے اور سوچا کہ اب جب یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تو ایسے شہر میں رہ کر کے کیا فائدہ۔ وہ شہر چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اب شہر چھوڑ کر کے جب گئے تو کسی اور علاقے میں ان کو جانا تھا،
تو اس علاقے میں پہنچنے کے لیے آپ کو کسی کشتی پر سوار ہو کر دوسرے علاقے میں پہنچنا تھا. کشتی میں سوار ہو گئے. اتفاق سے کشتی تھوڑی چلی اور اس کے بعد ہچکولے کھانے لگی. تو جتنے لوگ کشتی میں سوار تھے ان کو یہ محسوس ہوا کہ کشتی ڈوب جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کشتی کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جو رب سے بھاگ کر کے آیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ کشتی ہچکولے کھا رہی ہے. ہمیں اور اندازی کرنی پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا کہ کشتی میں کون ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی ہچکولے کھا رہی ہے. 3 بار قرآن نکالا گیا اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نام کے آتے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگا دی. جیسے ہی دریا میں چھلانگ لگائی تو ایک بہت بڑی مچھلی منہ کھولے بیٹھی ہوئی تھی، موجود تھی. حضرت یونس علیہ السلام کے چھلانگ لگاتے ہی اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا. لیکن رب نے کیا فرمایا مچھلی سے؟ اے مچھلی، میرے یونس کو تکلیف مت دینا، تکلیف مت دینا. اسے میں نے تیرے قید میں رکھا ہے، یہ میرا بندہ ہے. لیکن حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم اس مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد قرآن کا انداز دیکھیے اور اسلوب دیکھیے کہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم اس مچھلی کے پیٹ میں، تو وہاں صرف مچھلی کے پیٹ کی تاریکی کا ذکر اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فنادا فی الظلمات، اندھیریوں میں، تاریکیوں میں. یعنی ایک تو دریا کی تاریکی، ایک دوسری جو ہے رات کی تاریکی، تیسری تاریکی مچھلی کے پیٹ کی. حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم اس مچھلی کے پیٹ میں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ عز و جل کو حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اس طریقے سے کہنا اور عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تعریف کرنا اتنا پسند آیا کہ پروردگار جل جلالہ نے فرمایا فاستجبنا لہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے حضرت یونس کی دعا کو قبول فرما لی اور پروردگار نے ان کو غم سے نجات عطا فرمائی، اور ایسے ہی مومنوں کو بھی نجات عطا فرمائے گا. کون سا جرم کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام نے؟ توجہ چاہوں گا. کون سا جرم کیا تھا؟ وہ تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے اور لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی، ان کی دعوت قبول نہیں کی. آج بھی آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اجتماعات اور پروگرام میں آتے ہیں اور مبلغین اور علماء اصلاح کی کوشش کرتے. کتنے لوگ بات مانتے؟ نہیں مانتے لوگ. اب تو دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. ہم لوگوں کی زبان میں تاثیر نہیں، ہم لوگوں کے عمل کے اندر اتنی قوت نہیں، ہم لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں. لیکن حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ کے نبی تھے نا. اب جن کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تھی، ایک آدمی محنت کرتے 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 کبھی کوئی دعوت قبول نہ کرے تو مزاج کے اندر یہ چیز ہے کہ آدمی تھوڑا سا اکتا جاتا ہے. لیکن ہمارے اکتانے پر کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. لیکن نبی کا معاملہ جدا ہے. اصل جب حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی اور لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی تو حضرت یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر چلے گئے. بظاہر تو کوئی گناہ نظر نہیں آتا، لیکن گناہ یہ نہیں، گناہ تو نہیں، نبی سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں کیوں قید کیا؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ نبی کو کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے کرنا چاہیے. تو چونکہ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، اللہ کی اجازت نہیں تھی شہر چھوڑ کے جانے کی، تو حضرت یونس علیہ السلام کو محسوس ہوا، فیلنگ ہوئی کہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی کہ میرے رب کی اجازت کے بغیر میں نے شہر چھوڑ دیا. تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر انہوں نے کیا عرض کیا؟ اللہ اکبر، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے اے اللہ.
تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، پاکی ہے تجھ کو، تو ہی پاک اور بے نیاز ہے، بے شک مجھ سے بھیجا ہوا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ شہر چھوڑ کر کے چلا جاؤں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، انبیاء کرام علیہم السلام جب دعا کرتے ہیں تو اپنے آپ کو قصوروار بتاتے ہیں اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دعا حضرت آدم علیہ السلام نے کی، کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، وہاں بھی لفظ ظلمنا کا استعمال ہوا۔ اور اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر کوئی اپنے آپ کو مجرم بنائے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے اور پھر اپنے پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر بھیک مانگے تو اللہ عز و جل کو عاجزی بہت پسند ہے، انکساری بہت پسند ہے۔ یہ اگر کوئی کہے ارے میرے مولا میں تو 40 سال سے تہجد نہیں چھوڑا، ارے میرے مولا میری تو ایک نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، ارے میرے مولا میں تو تلاوت قرآن میں اتنا مگن کہ 3 دن کے اندر قرآن ختم کرتا ہوں، پھر مجھ پر مصیبت کیوں؟ اللہ اکبر، یہ شیوا نیک لوگوں کا نہیں ہے۔ نیک لوگوں کا شیوا یہ ہے کہ نیکی پر توجہ نہ کرو، توجہ اللہ عز و جل کی طرف کرو اور اپنے آپ کو نیک سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کے اندر عاجز بندہ بنا کر کے پیش کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر کیا ہوا؟ اللہ عز و جل نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی کو حکم دیا کہ میرے یونس کو باہر اگل دے۔ اب ظاہر سی بات ہے، مچھلی کے پیٹ میں تھے، بال سارے نکل گئے، ناخن سارے گر گئے، جسم ایک دم کمزور ہو گیا۔ جو رب، یہ جملہ میرا زندگی بھر یاد رکھیے گا، بہت پتے کی بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کا کرم ہے یہ جملہ یاد آ رہا ہے۔ جس کی طرف سے مصیبت آتی ہے نا، وہی مصیبت کو دور کرنے والا بھی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، یہ یقین رکھیے۔ اور اس کو قرآن نے کہا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے، جس نے مصیبت بھیجی ہے وہی مصیبتوں کو دور کرنے والا بھی ہے، وہی مصیبتوں۔ اب دور کیسے کر رہا ہے؟ قربان جائیے، مچھلی کے پیٹ میں کم و بیش 40 روز تک رہنے کے بعد جب مچھلی نے آپ کو اگل دیا تو جسم ایک دم کمزور ہو چکا تھا، گوشت بالکل گل چکا تھا، ناخون گر چکے تھے، بال گر چکے تھے۔ اب مچھلی نے جیسے ہی باہر اگلا تو اللہ عز و جل نے آپ کے لیے ایسا غیبی انتظام کیا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درخت کے پتوں کے ذریعے، کدو کے درخت کے پتوں کے ذریعے آپ کے پورے جسم کو لپیٹ دیا گیا تاکہ کدو کی وجہ سے آپ کے جسم پر نہ مکھی بیٹھے اور نہ آپ کو سورج کی گرمی سے کوئی تکلیف پہنچے۔ اس طرح سے میرے کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اس طرح سے حفاظت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت یونس علیہ السلام پھر اس کے بعد توانا ہوئے اور پھر واپس جب اس شہر میں پہنچے تو لوگوں نے بڑی عزت کی اور 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا۔ ایک اور سبق ملا کہ دین کے راستے میں امتحان آتا ہے، اس امتحان میں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی نہیں گھبرانا چاہیے، ہمت سے کام کرنا چاہیے، نظر خدا کی رحمت پر ہو۔